علماء دیوبند اہل سنت والجماعت ہی کا ایک تسلسل ہے، اور موجودہ دور میں اہل سنت والجماعت کی ایک عملی تصویر ہے۔ ہم علماء دیوبند کی خصوصیات، ان کے امتیازات ذکر کر رہے ہیں، اور یہاں پر حدیث اور محدثین پر گفتگو کی جائے گی، یعنی علماء دیوبند کا حدیث کے بارے میں کیا موقف ہے، محدثین کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے۔ ان حضرات کا اس بارے میں بھی موقف مکمل اعتدال پر ہی قائم ہے، اور افراط و تفریط کی دونوں انتہاؤں سے بہت دور ہے۔ علماء دیوبند اور اہل سنت والجماعت کے ہاں قرآن کریم کے بعد احادیث مبارکہ کا دوسرا اہم ترین مقام ہے۔ یہ شریعت کے استنباط کا دوسرا مصدر اور بنیادی مأخذ ہیں۔ علماء دیوبند کا اصول یہ ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ تمام روایات پر عمل کیا جائے۔ وہ بعض روایات کو لینے اور دوسری بعض کو چھوڑ دینے اور ترک کر دینے سے اجتناب کرتے ہیں، اور ممکنہ حد تک کوشش کرتے ہیں کہ تمام روایات کے لیے مناسب محل نکالا جائے اور ممکنہ حد تک سب پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ ائمہ اربعہ کے ہاں ان احادیث میں جن میں باہمی طور پر تعارض پایا گیا، ان کے حل کرنے اور ان سے مسائل کے استنباط کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے گئے۔ مثلا امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں اگر ایک مسئلے کی روایات میں باہمی طور پر تعارض ہو تو وہ اصح ما فی الباب کو اختیار کر لیتے ہیں، اس روایت کو اختیار کر لیتے ہیں جو زیادہ صحیح اور طاقتور ترین سند کے ساتھ ان تک پہنچی ہو، اور اس کے مقابلے میں ضعیف روایت کو ترک کر دیتے ہیں یا پھر اس کی کوئی مناسب تاویل اور توجیہ کر دیتے ہیں۔ جبکہ امام مالک کے ہاں اس متعارض صورت کے اندر مدینہ والوں کا عمل دیکھا جاتا ہے اور اسی کو فیصلہ کن حیثیت دی جاتی ہے، جبکہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے ہاں تعارض روایات کی صورت میں فتاوائے صحابہ کی کثرت کو دیکھا جاتا ہے۔ جس طرف صحابہ اکرام کے اقوال کی کثرت ہو اسے درست مان لیا جاتا ہے، اور دوسری صورت کے بارے میں مناسب تاویل اور توجیہ کر دی جاتی ہے یا اسے ترک کر دیا جاتا ہے۔ جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں معاملہ اس سب کے برعکس ہے۔ وہ تمام روایات کے جمع کرنے، ان میں غور و فکر کرنے، پھر انہیں تطبیق دینے، پھر ان کے لیے مناسب محل تلاش کرنے اور ممکنہ حد تک تمام روایات پر عمل کرنے کے قائل ہیں۔ وہ تمام روایات کو جمع کر کے دیکھتے ہیں کہ یہاں شارع کا بنیادی مقصد کیا ہے، شارع اس حکم سے کیا چاہتے ہیں، اور پھر اس کے مطابق تمام روایات سے استنباط کرتے ہیں۔ لہذا امام صاحب قوت سند یا تعامل حرمین یا فتاوی صحابہ پر نظر ڈالنے سے پہلے اس بات پر نظر ڈالتے ہیں کہ یہاں شارع کے حکم کی علت اور اس کا سبب کیا ہے، اور پھر کسی بھی روایت کو ترک نہیں کرتے بلکہ اس سبب اور علت کے مطابق مختلف محل پر تمام روایات کو جوڑتے چلے جاتے ہیں، ہر روایت کا اپنا مقام متعین کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح اس مسئلے کی پوری حقیقت واضح ہو جاتی ہے، اس کے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈال دی جاتی ہے اور اس کا پورا فلسفہ سمجھ آ جاتا ہے، اور یہ سب کچھ ترک حدیث کی صورت میں ممکن نہیں تھا۔ اور اس طرح پھر ایک ہی موضوع پر مختلف روایات جمع ہو جاتی ہیں اور اس سے علوم کی نئی راہیں وجود میں آتی ہیں، اور اس کے بعد پھر تعامل صحابہ یا فتاوی صحابہ بھی تائید کے طور پر ذکر کیے جاتے ہیں۔ لہذا احناف کے ہاں ترک حدیث کی صورت بہت کم ہوتی ہے،
زیادہ تر احادیث پر عمل کی شکلیں ہی پیدا کی جاتی ہیں۔ البتہ جہاں رفع تعارض اس طرح ممکن نہ ہو اور دونوں احادیث پر عمل کرنا بھی ممکن نہ ہو، ضروری ہو کہ کسی ایک کو ترک کیا جائے، تو وہاں حنفیہ اس روایت کو ترجیح دے کر قبول کرتے ہیں جس کا راوی دوسرے کی بنسبت زیادہ فقیہ ہو۔ احناف کا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم مصح ما فی الباب یعنی اس باب اور اس مسئلے سے متعلق صحیح حدیث کو لے لیں اور ضعیف کو اور حسن کو ترک کر دیں، تو اس سے بعض اوقات یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ اس حکم کی علت ضعیف روایت میں موجود ہوتی ہے، وہ صحیح روایت میں موجود نہیں ہوتی۔ صحیح روایت بغیر علت اور سبب کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس کو قبول کر لینے اور ضعیف کے ترک کر دینے سے اس حکم کی علت کا اور اس کے سبب کا ترک کر دینا بھی لازم آتا ہے۔ اس طرح اس مسئلے کو بنیاد سے سمجھے بغیر اس پر حکم لگا دیا جاتا ہے۔ اس تمام تر تفصیل سے یہ معلوم ہوا کہ احناف کا اصول تطبیق روایات اور جمع بین الروایات کا ہے، ترک روایات کے وہ قائل نہیں ہیں۔ ہاں یہ کہ مجبوراً وہ صورت اختیار کرنی پڑ جائے۔ البتہ ان روایات کو جوڑنے کے لیے اور ان سے ایک مسئلے کا فلسفہ بنانے کے لیے توجیحات سے کام لیا جاتا ہے، تاویلات سے کام لیا جاتا ہے، قیاس سے کام لیا جاتا ہے، لیکن یہ تمام تر تاویلات کوئی تخمینی یا ظنی نہیں ہوتی، بلکہ اصول سے اور نصوص سے مؤید ہوتی ہیں۔ اس لیے حدیث کے بارے میں علماء دیوبند کے مسلک کا عنصر وہی جامعیت اور اعتدال ہے جس میں نہ تشدد ہے نہ تساہل، بلکہ وہ روایات کے ساتھ ساتھ تمام ائمہ کے اصولوں کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ اس طرح ان کے مسائل میں وہ گہرائی اور دقت ہوتی ہے جو دیگر مسائل میں کم ہی پائی جاتی ہے۔